دل کو آرام دے سکتے ہو؟ اور یہ دل 80 سال کا اگر انسان ہو جائے مرنے سے پہلے 3 ارب دفعہ دھڑک چکا ہوتا ہے، پھٹتا نہیں ہے، واری خراب نہیں ہوتی اس کی. واٹ از دس؟ یہ نشانیاں تمہارے لیے. آج دنیا کے اندر ایک ادھم مچا ہوا کہ قطر ایئر ویز نے دنیا کی سب سے بڑی فلائٹ چلائی ہے سڈنی ٹو نیو یارک، 19 گھنٹے کی. 19 گھنٹے جہاز میں بیٹھنا ہے، اندر ایکسرسائز بھی کرواتے ہیں، لائٹ کی میجرمنٹ کا انتظام کیا ہوا ہے. اتنا لمبا سفر ہے کہ سورج 2 مرتبہ ابھرتا ہے اور غروب ہوتا ہے، 2 ٹائم زون کراس کرتے ہیں. وہ بڑی انہوں نے اس کی ڈاکومنٹری بنائی اور وہ جہاز اب چلنے لگا ہے 19 گھنٹے لگاتار ہوا میں. بہت بڑی بات ہے، میں انکار نہیں کر رہا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہوا میں سب سے طویل پرواز ہے کس کی؟ یہ ایک پرندہ ہے، اس کا نام ہے بار ٹیلڈ گوڈوٹ، 16 انچ کا پرندہ ہے. یہ 9 دن اور 9 راتیں ہوا میں رہتا ہے، زمین پر نہیں اترتا. 11,500 کلومیٹر کا سفر طے کرتا ہے. یہ چھوٹا سا پرندہ پر پھڑپڑاتا اڑتا جا رہا ہوتا ہے. سائنس کہتی ہے کہ اس کا آدھا دماغ سوتا ہے، آدھا جاگتا ہے، پھر آدھا سو جاتا ہے، پھر آدھا جاگتا ہے. اور جب یہ زمین پہ اترتا ہے اس کے جسم کی آدھی انرجی ختم ہو چکی ہوتی ہے، پھر یہ دانہ چک کے اس کو پورا کرتا ہے. سوچو اتنا سا پرندہ ہے، کتنی بارشیں، کتنی سنو سٹرام، کتنے صحرا، کتنے دریا، کتنے سمندر گزر رہے ہوں گے اس کے نیچے سے. اور دیکھو قرآن میں رب فرماتا ہے کہ اپنے سر کے اوپر دیکھو یہ پرندے جو تمہیں ہوا میں نظر آتے ہیں، کس نے ان کو روکا ہوا ہے؟ تمہارے رب نے ان کو روکا ہوا ہے. کیا یہ قدرت کی نشانی نہیں ہے؟ تمہارا جسم ایک مشین کی طرح کام کرتا ہے، تمہارا دل دھڑکتا ہے، پھیپھڑے گیس کو مینٹین کرتے ہیں، پیٹ میں ہضم ہوتا ہے کھانا، دماغ سوچتا ہے. جب مشین چلتی ہے تو گند پیدا ہوتا ہے، اور انسانی مشین کا گند خون میں گرتا ہے. انسان کے جسم میں 5.5 لیٹر خون ہوتا ہے. یہ خون گندا اگر جسم میں گھومتا رہے گا انسان تو مر جائے گا. تو اب اس کی صفائی کا بندوبست کیا ہے؟ 2 گردے رب تعالیٰ نے عطا فرمائے، 6 انچ لمبا، 3 انچ چوڑا، اور ایک گردہ دن میں 80 دفعہ اس سارے خون کو صاف کرتا ہے. یہی گردہ آپ کے جسم میں پانی کی مقدار کو کنٹرول کرتا ہے. جب آپ نے روزہ رکھا ہوتا ہے، عصر کے قریب پیشاب آنا بند ہو جاتا ہے نا، جسم کو کیسے پتا چلا؟ یہ گردے کی مینٹیننس ہے. گردہ ریگولیٹ کرتا ہے کہ اس بندے نے پانی پینا بند کر دیا ہے، اب اگر پانی کا اخراج ہوگا بندہ تو مر جائے گا. اتنا ذہین ہے یہ گردہ. کیا ہے یہ نشانیاں ہیں. سوچو تو صحیح، اس کائنات میں غور و فکر اور تدبر کر کے دیکھو. یہ چھوٹا سا مائک ہے، یہ چھوٹا سا بٹن، اور یہ مائک لگا ہوا ہے، یہ چھوٹا سا بٹن ہے. اگر میں کوئی بٹن بغیر کسی کہ بنائے بن گیا، خود بخود بن گیا، کیا مانو گے اس بات کو؟ اگر میں کوئی مینار پاکستان کے قریب ایک دن بجری آئی، ریت آئی، مٹی آئی، خود بخود ملی، خود بخود مینار پاکستان بن گیا، مانو گے اس کو؟ جب وہ نہیں مان سکتے تو اس کو کیسے مانتے؟ اتنا بڑا شاہکار یہ کیسے خود بن گیا؟ یہ دیکھو میں اپنی آنکھ کو مار رہا ہوں ایسے، کچھ نہیں ہو رہا میری آنکھ کو. یہ جو اوپر حفاظتی سٹرکچر بنا ہے کتنا پیارا بنا ہوا، کس نے بنایا؟ یہ میرا بیلنس قائم ہے، میں گر نہیں رہا. کس نے بیلنس قائم رکھا ہوا؟ یہ جسٹ تھنک فار اے مومنٹ. اتنی نشانیاں ہیں. اپنے ہاتھ کو دیکھو، 8 انگلیاں 2 انگوٹھے ہیں. میں چاہوں تو اس کو جوڑ لوں پیالے کے لیے، دعا کے لیے، چاہوں تو اس کو توڑ کے مکہ بنا لوں اپنے دفاع کے لیے. دنیا کے کسی بھی انجینئر کو یہ 8 انگلی اور 2 انگوٹھے دے دو، وہ اس طرح نہیں جوڑ سکتا جتنا پیارا یہ جڑ چکا ہے. میری ناک ہاتھی کی طرح لمبی نہیں ہے نا، اور پرندے کی طرح بالکل غائب بھی نہیں ہے. ہر چیز کتنی خوبصورت اور بہترین بنی ہوئی ہے. دانت، اگلے دانتوں کو سائنس میں انسائسرز کہتے ہیں، پچھلوں کو مولر کہتے ہیں. اگلے دانت نوکیلے ہیں، کیوں؟ میں نے چیز کو کاٹنا ہے، کاٹنے کے لیے نوکیلی چیز ہوگی تو آسانی ہو جائے گی. پچھلے دانت موٹے ہیں کہ جو کاٹ لیا اب اس کو چبانا ہے تاکہ ہضم اچھے طریقے سے ہو سکے، وہ دانت موٹے بنا دیے. تو کائنات کا سارا حسن جب سمٹا انسان بنا، انسان کے اندر سارے حسن کی جھلکیاں موجود ہیں. اور یاد رکھو انسانیت کا حسن جب اپنے نقطہ کمال کو پہنچا، وجود مصطفیٰ تخلیق پذیر ہوا. یہ وہی حسن ازلی تھا جو پھیلا، کائنات حسن کے جلووں کی مان بھر گیا، اور سمٹا تو چہرہ مصطفیٰ بن گیا. میرے آقا سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک معجزہ ہے. سر کے بال کا معجزہ، ہرقل بادشاہ کی پگڑی میں جائے اس کو سر درد سے نجات مل جاتی ہے. خالد بن ولید کی ٹوپی میں جائے اس کو ہر جنگ میں فتح مل جاتی ہے. میرے آقا کی آنکھوں کا معجزہ دیکھو. میرے آقا نے نماز پڑھائی، پیچھے دیکھا، کہا گیا آجا، تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟
صحابہ تم کیا سمجھتے ہو، جب میں امامت پر ہوتا ہوں مجھے صرف اپنے آگے نظر آتا ہے؟ رب کعبہ کی قسم، جس طرح اپنے آگے دیکھتا ہوں اس طرح اپنے پیچھے بھی دیکھ لیتا ہوں۔ شان دیکھو میرے آقا کی آنکھوں کی، اور تھوک مبارک کا، لعاب دہن کا معجزہ دیکھو۔ یاد رکھنا یہ لعاب دہن یہ ہوتا کیا ہے، انسان کے جسم میں کوئی 37,000 قسم کے انزائمز ہوتے ہیں، یہ جوس ہوتے ہیں جو مختلف کام کر رہے ہیں۔ جب آپ کو غصہ چڑھ رہا ہوتا ہے نا، غصہ چڑھ رہا ہوتا ہے، آپ کا دماغ ایک خاص قسم کا جوس ایکسکریٹ کرتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے کارٹیسولر سیروٹونن۔ یہ خاص قسم کا جوس ایکسکریٹ ہوتا ہے۔ جب آپ کو خوشی ہوتی ہے، ہنس رہے ہوتے ہیں اور آپ کو محبت کے جذبات آ رہے ہوتے ہیں، اس وقت آپ کا دماغ آکسیٹوسن اور ڈوپامین ایکسکریٹ کرتا ہے۔ جب آپ سو رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ کے دماغ سے میلاٹونن ایکسکریٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ دودھ پینے سے نا یہ میلاٹونن زیادہ نکلتا ہے، تبھی چھوٹے بچوں کو دیکھا دودھ فیڈر لگاتے ہیں فوراً ہی سو جاتے ہیں۔ تو نہ نیند آ رہی ہو تو گرم دودھ یا لسی پی جا سکتی ہے، یہ نیچرل جو ہے وہ سلیپنگ پل ہے، نیچرل نیند کی گولی سمجھ لیں اس کو آپ۔ موبائل فون بند کر دینے سے بھی 2 گھنٹے اگر بند رہے سونے سے پہلے تب بھی نیند آتی ہے۔ موبائل فون جلا رہے گا نیند نہیں آئے گی، اس کے اندر ایسی ریز ہوتی ہیں جو نیند کو کل کر دیتی ہیں۔ اسی طرح پیٹ میں جب ہم کھانا کھاتے ہیں اس میں بہت سے جوس گرتے ہیں آبشار اور نہر کی طرح۔ پیٹ کے اندر گیسٹرک جوس ہوتا ہے، اس کے اندر اتنا سخت تیزاب ہے کہ بلیڈ بھی ڈالو گے تو وہ گل جائے گا ہمارے پیٹ میں، اور یہ نعمت ہے۔ کبھی لگتا ہے نا پیٹ میں جلن ہوتی ہے بہت زیادہ، وہ تیزاب لگ رہا ہوتا ہے پیٹ کو آ کے، ورنہ اس تیزاب میں اور پیٹ کے درمیان ایک چھوٹی سی لیئر ہے، میوکس کہتے ہیں، جو اس تیزاب کو پیٹ کے ساتھ لگنے نہیں دیتی۔ دیکھو کیسا رب کا نظام ہے۔ اور اس تیزاب کا فائدہ کیا ہوتا ہے پیٹ والے کا، کہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں اس میں جتنے گندے جراثیم وغیرہ ہوتے ہیں وہ سارے اس تیزاب میں گر کے تباہ ہو جاتے ہیں، کھانا صاف ہو جاتا ہے بالکل، لائپیس، ایمالیس اور ساتھ بائل آ جاتا ہے۔ یہ تھوک بھی ایک انزائم ہے، کھانے کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ دس از ویری امپورٹنٹ۔ جب آپ کھانا منہ میں ڈالتے ہیں اس کو چباتے ہیں، لیکن اس تھوک کے اندر بیماریاں ہوتی ہیں۔ سائنس کہتی ہے ایک بندے کا تھوک دوسری جگہ پہ جائے گا بیماریاں لے کر جائے گا۔ تھوک کراہت بھی ہوتی ہے، اپنا تھوک بھی لگ جائے تو برا لگتا ہے، یعنی ایک عام آدمی کا تھوک ہے اس میں کراہت ہے اور بیماریاں ہیں۔ غزوہ بدر تھا، حضرت معاوض نے طے کیا میں ابو جہل کو ماروں گا، یہ بڑا دشمن ہے۔ حملہ کیا، ان پر بھی حملہ ہوا، ان کا ہاتھ کٹ گیا، پورا نہیں کٹا، تسمہ گوشت کا ایک لٹک رہا تھا۔ اب وہ لڑائی کے اندر مسئلہ ڈالتا تھا، پاؤں کے نیچے رکھا اور پورا ہاتھ اتار دیا، اور حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ آیا تھا آپ کی بارگاہ میں جان نچھاور کرنے، اسلام پر سر کٹانے، ہاتھ کٹ گیا ہے، اب کیا کروں؟ اب دیکھو آج جنا ہاسپٹل میں، شفا ہاسپٹل میں، پمز میں، بڑی بڑی جگہوں پر الحمدللہ بہترین قسم کی پلاسٹک سرجری کی جا رہی ہے، کٹے ہوئے بازو جوڑے جا رہے ہیں۔ سر کٹا ہوتا ہے پورا سکیلپ، یہ پنڈ سے آتی ہے کوئی عورت، ٹوکے میں اس کا سر آ جاتا ہے، 12 گھنٹے کے آپریشن سے جوڑا جا رہا ہے۔ میں نے خود دیکھا، انگلیاں کٹ گئی تھی پوری، انہوں نے جوڑ کے ان انگلیوں کو جوڑا ہے، آج یہ ہو رہا ہے۔ لیکن یہ میں بات بتا رہا ہوں 1400 سال پہلے کی، جب سرجری کا ایس بھی نہیں ایجاد ہوا، ہاتھ کٹ گیا ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ہاتھ کو پکڑا، اپنا لعاب دہن نکال کے اس ہاتھ کی جگہ پہ لگایا، ہاتھ واپس رکھا، صحابی کہتے ہیں نہ صرف میرا ہاتھ جڑ گیا، اس میں کئی نئی طاقتیں آ گئی تھی۔ شان دیکھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے معجزات کی، آپ کے ذکر کا معجزہ دیکھیے کتنا بلند آپ کا ذکر ہوا۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حیات تھے، ظاہری حیات سے متصف تھے، آپ مجھے بتائیے کیا حضور کے دور میں کوئی USB اسٹک تھی؟ کیا لیپ ٹاپ تھا؟ کیا موبائل فون تھا؟ کیا میموری کارڈ تھا؟ لیکن آج ہمیں حضور کی ایک ایک ادا کا پتہ ہے۔ آپ اپنے گھر جائیں، اپنے چھوٹے سے بچے کو بلا کر کہہ کہ بتاؤ حضور نے نماز کیسے پڑھی تھی، وہ بچہ پوری نماز پڑھ کے دکھا دے گا۔ What is this? This is the divine procurement۔ ہم رات کو آتے ہیں بیان کر کے ملتان سے اور اسلام آباد سے، وہ کھڑکی کی طرف دیکھتے ہیں، لمبا کالا رنگ کا ایک نظر آتا ہے، کیونکہ اندھیرا ہوتا ہے، کالا ہوتا ہے سارا طرف، لیکن بیچ میں ایک چھوٹی سی کٹیا ہوتی ہے، اس کے اوپر ایک لڑی لٹک رہی ہوتی ہے کہ جی 12 ربیع الاول کا جشن منا رہے ہیں۔ کیوں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پیارے تیرے لیے تیرا ذکر بلند کر دیا۔ قاضی اعظم مالکی لکھتے ہیں کہ اس آیت کی تشریح میں آتا ہے کہ ذکر مصطفیٰ نہ رہا، بلکہ ذکر مصطفیٰ ذکر خدا بنا دیا گیا ہے، یعنی جو حضور کی ذات کی رفتوں پر
آپ کی ذات کی وسعتوں پر، آپ کی ازواج پر، غزوات پر، مدینے پر، مکے پر، آپ کی ایک ایک ادا پر ساری زندگی سنتا رہا، پڑھتا رہا، لکھتا رہا، تو ذکر مصطفیٰ ذکر خدا بنا دیا گیا ہے۔ اور حضور کا ذکر کتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے۔ رب فرماتا پیارے جب جب میرا ذکر ہوگا تیرا ذکر بھی ساتھ ہوگا۔ اب اس کو ذرا مینج کریں، کس طرح ہوگا؟ جب جب میرا ذکر ہوگا تب تب تیرا ذکر بھی ہوگا۔